السلام علیکم۔ آج کی سٹوری آسٹریلیا میں موجود ایک ایسے خوفناک مکان کے بارے میں ہے جہاں 30 سال سے کوئی نہیں گیا۔ آسٹریلیا کے دور دراز علاقے میں ایک قدیم مکان تھا جسے مقامی لوگ خاموش گھر کے نام سے جانتے تھے۔ یہ مکان کئی دہائیوں سے خالی پڑا تھا اور اس کے بارے میں یہ افواہیں عام تھیں کہ یہاں ایک خوفناک مخلوق رہتی ہے جو کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ آسٹریلیا میں ایک نوجوان ایڈم رہتا تھا۔ اس نے اس مکان کی کہانیوں سے متاثر ہو کر اسے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ ایڈم کو ایڈونچرز کا بہت شوق تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس مکان کے بارے میں لوگوں کی رائے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج قبول کیا۔ جب ایڈم نے پہلی رات وہاں گزاری تو مکان کی خاموشی اسے خوفزدہ کرنے لگی۔ رات کے پچھلے پہر ایک عجیب سی سرگوشی اور عجیب سی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ وہ یہ سوچتے سوچتے سو گیا کہ یہ صرف اس کا خیال ہے، مگر جب صبح ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ کچھ چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں۔ اس نے یہ سب معمولات کی چالاکی سمجھا۔ دوسری رات جب وہ دوبارہ سونے کی کوشش کر رہا تھا تو اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک کالا سایہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سایہ اچانک غائب ہو گیا، مگر ایڈم جانتا تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح وہاں کے رہنے والے لوگوں سے مزید معلومات حاصل کرے گا۔ جب ایڈم نے اس ایریا کے بزرگوں سے بات کی تو انہیں پتہ چلا کہ اس مکان کی تاریخ بہت خوفناک ہے۔ کئی سال پہلے یہاں ایک فیملی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی سارہ غائب ہو گئی تھی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کی روح اب بھی اس مکان میں قید ہے اور وہ کسی بھی آنے والے کو اس کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ ایڈم نے مزید انفارمیشن حاصل کرنا شروع کی۔ اس نے پرانی تصویریں، کاغذات اور اس علاقے کے لوگوں کے بیانات اکٹھے کیے۔ ہر کہانی میں ایک ہی بات کامن تھی، سارہ کی چیخیں جو رات کے اندھیرے میں سنائی دیتی تھی۔ ایڈم نے فیصلہ کیا کہ وہ سارہ کی کہانی کو مکمل کرے گا اور اس کے راز کو افشا کرے گا۔ ایک رات ایڈم نے ایک پرانی ڈائری تلاش کی جو سارہ کی تھی۔ اس میں اس کی خوفناک زندگی اور اس کی مخلوق سے ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر تھا۔ سارہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ یہ جان کر ایڈم نے محسوس کیا کہ سارہ کی روح اب بھی اس مکان میں قید ہے اور اس کی مخلوق اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ ایڈم نے فیصلہ کیا کہ وہ سارہ کی روح کو آزاد کرے گا۔ اس نے ایک رات پورے دل سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے نام کی پکار کرتا رہا اور اچانک وہ خوفناک مخلوق اس کے سامنے آ گئی۔ یہ ایک خوفناک شکل میں تھی مگر اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ ایڈم نے سمجھا کہ یہ سارہ کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ ایڈم نے اس مخلوق سے بات کی اور بتایا کہ وہ سارہ کی مدد کے لیے آیا ہے۔ اس نے سارہ کی روح کو پکارا اور اسے یہ یقین دلایا کہ وہ اسے آزاد کرنے کے لیے حاضر ہے۔ جیسے ہی ایڈم نے یہ کہا، مکان میں ایک زوردار طوفان آیا۔ مخلوق نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر سارہ کی روح کو آزاد کر دیا۔ اس دن کے بعد مکان کی خاموشی ختم ہو گئی۔ ایڈم نے محسوس کیا کہ وہ اب خوفناک نہیں ہے بلکہ ایک یادگار بن گیا ہے۔ سارہ کی روح نے سکون پایا اور مخلوق بھی ایک نئی شکل میں آ گئی جو گاؤں کے لوگوں کی حفاظت کرنے لگی۔ ایڈم نے اس مکان کو دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی کہانی کو زندہ رکھنے کے لیے ایک مکتبہ قائم کیا۔ اس نے لوگوں کو یاد دلایا
کہ خوف کے پیچھے ہمیشہ ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی کا اختتام امن سے ہوتا ہے۔